اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سیدنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم سید الشہداء، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اتنے سخت اور کٹھن حالات میں بھی پروردگار نے ہم اور آپ کو یہ موقع دیا کہ ہم اگرچہ کہ حالات کی وجہ سے امام بارگاہوں کی طرف، عزاخانوں کی طرف اور اجتماعی مقامات کی طرف رخ نہیں کر پا رہے، لیکن یہ پروردگار عالم کا شکر اور احسان ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہر گھر کے اندر فرش عزا بچھ گیا، ہر گھر کے اندر مجالس کو سنا جا رہا ہے، ہر گھر کے اندر مجالس کو دیکھا جا رہا ہے، اور دین محمد اور آل محمد کا جو پرچار ہے، دین آل محمد کا جو پیغام ہے، وہ ہر گھر گھر جا رہا ہے. موضوع سخن جس بات کو قرار دیا گیا وہ ہے امام سجاد علیہ السلام اور مومنین کی تربیت. جیسا کہ آپ میں سے بہت سے افراد اس موضوع سے واقف بھی ہوں گے کہ کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے. اب یہاں پر ایک بنیادی سوال ایجاد ہوتا ہے، اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات آئی ہوگی اور آنی چاہیے کہ جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھ دیجئے ایک بار. ما صلی علی محمد و آل محمد.
اس موضوع کا اس آیت سے کیا ربط ہے کہ جو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی گئی؟ تو دیکھیے اس کا جو تفصیلی جواب ہے وہ انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر باقاعدہ طور پر عرض کروں گا کہ اس آیت کا ہمارے موضوع کے ساتھ کیا ربط ہے. لیکن چونکہ سرنامہ کلام کے طور پر اسی آیت کو بنیاد بنایا گیا ہے اور محور بنایا گیا ہے، لہٰذا روزانہ کی بنیاد پر کوشش کریں گے کہ فقط ایک روایت حد اقل آپ کے سامنے بیان کروں کہ جس روایت کے اندر اہل بیت یعنی محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہو کہ ہے کیا درود. ایک مرتبہ مل کر درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس روایت کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پر اپنے موضوع کے اندر داخل ہو جایا کریں گے. جامع الاخبار کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کہتے ہیں، 3 افراد کا تذکرہ کیا ہے اس روایت کے اندر، اور کہتے ہیں کہ 3 افراد وہ ہیں کہ جو شقی اور بدبخت ہیں، جن لوگوں نے اپنے لیے خسارے کو چن لیا ہے، جن لوگوں نے اپنے لیے بدبختی مقدر قرار دی ہے. کون ہیں 3 افراد؟ پہلا شخص، من ادرک رمضان فلم تصبہ الرحمہ فقد شقیہ. جو شخص بھی کیا کرے، ماہ رمضان کو درک کرے، ماہ رمضان اس کی زندگی کے اندر آئے، وہ شخص ماہ رمضان کو درک کرے، ماہ رمضان کو پائے، اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے، ماہ رمضان کے وجود کا احساس کرے، لیکن پروردگار عالم کی رحمت کو اپنے شامل حال نہ کر پائے. اور یہ وہی جملہ ہے کہ جو خطبہ شعبانیہ کے اندر ماہ رمضان کے استقبال کے اندر جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ حرمہ ان الشقی، کون ہے شقی؟ من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر. جو شخص پروردگار عالم کی مغفرت سے محروم ہو جائے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر، وہ شخص شقی ہے، بدبخت ہے. اور اسی روایت کے اندر یہ جو خطبہ شعبانیہ ہے اس کے اندر شقی کسے کہا ہے امام نے؟ جو شخص ماہ رمضان کی مغفرتوں کو نہ سمیٹ سکے، برکتوں کو نہ سمیٹ سکے، رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر جگہ نہ دے سکے، وہ شخص شقی ہے. لیکن اسی روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی یہ روایت خطبہ شعبانیہ کی کیا فرمایا تھا؟ لیکن اشقی الاولین والآخرین، شقی ہے وہ شخص کی جو رحمتوں کو نہ سمیٹ سکے. اور تمام دنیا اور آخرت کے تمام شقی افراد میں سے سب سے زیادہ شقی کون ہے؟ وہ جو امیر المومنین کا قاتل قرار پائے گا. تو شقی کون ہے؟ جو رحمتوں کو نہ سمیٹ سکے. اور اشقی الاولین والآخرین کون ہے؟ کہ جو اولین اور آخرین کے اندر سب سے شقی ترین شخص ہے، وہ شخص ہے کہ جو پروردگار عالم اور بندوں کے درمیان جو چیز رحمت کا واسطہ بن جاتی ہے اس ہستی اور ذات کو قتل کرنے والا، وہ ہے اشقی الاولین والآخرین. پہلا شخص کہ جس کو شقی رسول نے قرار دیا کون؟ ماہ رمضان کی برکتوں کو نہ سمیٹنے والا، رحمتوں کو نہ سمیٹنے والا. دوسرا کون سا شخص ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ من ادرک ابواہ او احدہما، جو شخص اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کو درک کرے، کسی ایک کو پائے اپنی زندگی کے اندر، اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن کیا ہو جائے؟ فلم یبر، ان کے ساتھ احسان نہ کرے، ان کے ساتھ نیکی نہ کرے، ان کے ساتھ بھلائی نہ کرے، یہ وہ شخص ہے فقد شقیہ، یہ بھی وہ شخص ہے کہ جو شقی ترین. اور تیسرا کون سا شخص ہے؟ من ذکرنی فلم یصلی علیہ فقد شقیہ، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، جو میرا نام لے اور مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بھی شقی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے محمد اور آل محمد پر درود. افضل ترین عبادتوں کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو وہ اہل بیت محمد پر درود ہے، محمد اور آل محمد پر درود ہے. اور انشاءاللہ درود کے حوالے سے مزید گفتگو آنے والے سلسلے کے اندر جاری رہے گی. دیکھیے سید سجاد، امام سجاد علیہ السلام اور مومنین کی تربیت، یہ ہے ہمارا موضوع گفتگو. لیکن اس موضوع کے ساتھ باقاعدہ متصل ہونے کے لیے آج کی حد تک فقط آپ کے سامنے کچھ تمہیداً گفتگو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر توجہات ہیں میرے ساتھ تو ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد.
سید سجاد اور مومنین کی تربیت، سید سجاد کس انداز سے مومن کی تربیت کر رہے ہیں، اس کے لیے مجھے ایک تمہید کی ضرورت ہے. اور وہ تمہید کیا ہے کہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام، یہ جو تحریک ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو یہ قضیہ ہے، یہ جو واقعہ کربلا ہے، آیت اللہ مرجع علی قدر سید حکیم، سید سعید الحکیم، جو نجف کے 4 مراجین میں سے ایک مرجع ہیں، اپنی کتاب، ان کی کتاب انہوں نے لکھی ہے فاجعۃ الطف، یعنی کربلا کا جو واقعہ ہے اس پر یہ کتاب موجود ہے. اس کتاب کے اندر وہ اگرچہ اس کتاب کا ترجمہ نہیں ہو سکا ہے اب تک، اس کتاب کے اندر عربی کے اندر وہ کتاب موجود ہے. اس کتاب کے اندر وہ امام حسین علیہ السلام کے قضیے کو کہتے ہیں کہ سید الشہداء کے قضیے کو 2 نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے، 2 اینگلز سے دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ دونوں اینگلز ہمارے پاس مورخین کے قلم کے اندر نظر آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قضیے کو، واقعہ کربلا کو الہی نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور ایک انسانی نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے. یعنی ایک مرتبہ انسان آتا ہے اور بشریت اپنی نگاہوں سے اس قضیے اور اس واقعے کو دیکھتی ہے کہ یہ کیا کام کر گئے سید الشہداء، اور ایک مرتبہ اس قضیے کو الہی آنکھوں سے دیکھا جائے گا. الہی آنکھیں یعنی کون سی؟ یعنی ان آنکھوں سے جس آنکھوں سے رسول اللہ دیکھ رہے تھے اس قضیے کو، ان آنکھوں سے جن نظروں سے امیر المؤمنین اس قضیے کو بیان کرتے ہوئے آتے ہیں، ان نگاہوں سے دیکھیں کہ جن نگاہوں سے امام حسن مجتبیٰ اس قضیے کو دیکھ رہے تھے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ان نگاہوں سے کہ جن نگاہوں سے خود امام حسین علیہ السلام اس قضیے کو دیکھ رہے تھے. اگر انسانی نگاہوں سے دیکھا جائے، بشریت اپنے نقطہ نگاہ سے اس قضیے کو دیکھنے کی کوشش کرے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بعض اوقات یہ کہہ اٹھے گی، اور جیسا کہ لکھا بعض مورخین نے، بعض تاریخ پر قلم اٹھانے والوں نے، کہ امام حسین علیہ السلام تو نعوذ باللہ ایک اقتدار اور جنگ اور سلطنت کی خاطر نکلے تھے اور چاہتے تھے کہ خلافت ان کے حق میں آ جائے. اور اس کے اندر سب ایک ہی مقام پر نہیں ہے، بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخلص تھے. جناب ام سلمہ، محمد حنفیہ، یہ تاریخ کے وہ افراد ہیں کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، لیکن آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ابن رسول اللہ نہ سفر کیجئے عراق، آپ شہید ہو جائیں گے. اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں. جناب ام سلمہ کہہ رہی ہے مجھے رسول نے بتلایا ہے کہ حسین تم کربلا کے میدان میں شہید ہو جاؤ گے. امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی ہوں گے تمہیں موت آ لے گی، لہذا موت سے کوئی فرار نہیں ہے. لیکن سید الشہداء اس قضیے کو الہی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پروردگار عالم کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. یہ ہے قضیہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. لیکن جب بشریت کی نگاہوں سے دیکھا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ چونکہ ابھی واقعہ کربلا کے آثار رونما نہیں ہوئے تھے، ابھی واقعہ کربلا کے نتائج کیا سامنے آنے وہ سامنے نہیں آئے تھے، لہذا لوگوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ احمقانہ فعل ہے. یہ کون سا اقدام ہے کہ جو سید الشہداء کر رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل کر جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں، اپنے گھر کی خواتین کو لے کر جا رہے ہیں. اور کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ایک بیابان کے اندر لے جا رہے ہیں جہاں پر حسین علیہ السلام کے ناصر نہیں ہیں. 100 افراد یا اس کے آس پاس کی تعداد بیان کی جاتی کہ جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں میں ہے کربلا میں. تو امام حسین علیہ السلام کون سا کام کرنے جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام اس قضیے کو الہی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی وقت آگے بڑھا، زمانہ آگے گزرا، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس کارنامے کی کرن، اس کارنامے کی روشنیاں جب عالم اسلام میں پھیلی تو سمجھ میں آیا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کیا کام کر کے گئے. یزید جو کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آیا تھا، یزید در حقیقت تھا کیا؟ یزید کون سا شخص تھا؟ مولانا منتظر عباس ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے یزید تھا کیا، یزید کون شخص تھا. یزید در حقیقت وہ جو خلافت کا بیج بویا گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دنوں میں، یزید اسی خلافت کے تسلسل کا نام تھا. ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ اگر توجہات ساتھ ہے تو مل کر درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر.
صلی علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں کہ دیکھیے بادام کا درخت ہوتا ہے، بادام کا درخت، یہ جو بادام ہوتی ہے جب انسان کھاتا ہے ان بادام کو تو بعض بادام ایسی ہوتی ہیں کہ جو میٹھی ہوتی ہیں، بعض بادام ایسی ہوتی ہے کہ جو کڑوی ہوتی ہے، اور اتنی کڑوی ہوتی ہے بعض اوقات کہ انسان جیسے ہی چباتا ہے تو پورے منہ کے ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے انسان کا. تو جب باغبان درخت لگا رہا ہوتا ہے باغ کے اندر، تو اس باغ کے اندر جب درخت لگا رہا ہوتا ہے تو وہ سارے درختوں کو ایک جیسا دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کو ایک جتنا پانی مل رہا ہوتا ہے، سب کی ایک جتنی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے. تمام درخت ایک ہی انداز کے اندر پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، تمام درخت تنے لگتے ہیں، ان کے اوپر شاخیں ٹہنیاں آتی ہیں اور پھل اور پھول دینے لگتے ہیں. یہی ہوتا ہے درختوں کا حال. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض درخت یا کوئی درخت ایسا ہوتا ہے کہ کسی درخت کے جو پھل نکل کر آتے ہیں وہ پھل کڑوے ہوتے ہیں. کبھی کبھار درخت جو پھل دیتا ہے وہ درخت اس درخت کا پھل کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے. لیکن اس بات کا احساس کب ہوتا ہے انسان کو کہ اس درخت کا پھل کڑوا ہے؟ اس بات کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس درخت سے پھل توڑ کر لاتا ہے، جب اس پر پھل پھول لگ گئے، نشو و نما پا گیا یہ درخت، اس کے بعد جب اس کے پھل کو توڑ کر لایا جاتا ہے، ہماری مثال کے مطابق بادام کو جب توڑ کے لایا جاتا ہے، جب انسان اس بادام کو دانتوں کے اندر رکھتا ہے، چباتا ہے، اس کے بعد اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ وہ درخت تھا کہ جو کڑوا پھل دے رہا تھا. اور اس کے بعد انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو درخت کڑوا پھل دے رہا ہے، فقط بات یہ نہیں ہے کہ یہ فقط پھل ہی کڑوا دے رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شاخیں بھی کڑوی ہیں. یہ درخت جن تنوں سے شاخیں دے رہا ہے وہ تنے بھی اس کے کڑوے ہیں، اور جن جڑوں پر یہ تنا اگا ہے وہ جڑیں بھی کڑوی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یزید کی مثال اس کڑوے پھل کی سی ہے کہ جو اسلام کے باغ میں پروان چڑھنے والا درخت تھا. اسلام کے باغ میں پروان چڑھنے والا درخت تھا، اور اس درخت کا پھل کڑوا پھل تھا یزید، کہ جس کو انسان نے جب اپنی نگاہوں سے دیکھا یزید کو، اس وقت اس بات کا احساس ہوا. کس بات کا احساس ہوا؟ کہ یہ فقط درخت ہی کڑوا نہیں ہے، بلکہ اس کی شاخیں کہ جس پر یہ پھل آیا ہے وہ شاخیں بھی کڑوی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تنا کہ جس تنے پر یہ شاخیں آئی ہیں وہ بھی کڑوی ہیں، اور اس کی وہ جڑیں کہ جو 10 اور 11 ہجری کے اندر لگائی گئی تھیں، وہ جڑیں کہ جس کی بنیادیں 10 اور 11 ہجری کے اندر رسول کے دور میں مضبوط کی گئی تھیں، وہ جڑیں بھی کڑوی ہیں. توجہ ہے؟ تو یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کام کیا کیا کہ اب جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آ کر یزید کے چہرے سے نقاب ہٹلا رہے ہیں، تو در حقیقت ایسا نہیں ہے کہ فقط اس کڑوے درخت کے پھل کو ہٹایا جا رہا ہے، بلکہ اس درخت کے ساتھ ساتھ اس کی شاخوں کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، اس کے تنے کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، اس کی جڑوں کو بھی اپنی جڑوں سے اکھاڑا جا رہا ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو فرق ہے. یہ ظاہری طور پر تو اسلام کے باغ میں لگا ہوا اسلام کا درخت ہی محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب جب اس کے پھل آ چکے ہیں تو تم احساس کر سکو گے اس بات کا کہ یہ شجرہ ممنوعہ تھا اور شجرہ طیبہ ہماری ذات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس سے کچھ پہلے اگر واقعہ کربلا سے کچھ پہلے اگر یہ اقدام کیا جاتا کہ جب یزید تخت خلافت پر نہیں آیا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ ایک عام فہم شخص کیا کرتا؟ اگرچہ کہ امامت تو اور امام تو اپنے علم غیب کی بنیاد پر جانتے ہیں، جس وقت سے یہ جڑیں لگی ہیں اس وقت سے جانتے ہیں کہ یہ جڑیں کڑوی ہیں، یہ شجرہ ممنوعہ ہے، اور شجرہ طیبہ وہ ہے کہ جو رسول کا گھرانہ ہے. لیکن اگر اس وقت اس درخت کو کاٹا جاتا، اس درخت کی جڑوں کو ہٹایا جاتا، اس درخت کے تنے کو کاٹ دیا جاتا، تو امت مسلمہ آ کر کہتی کہ اسے پھل تو لگنے دیں، ہم احساس تو کریں، ہم دیکھیں تو صحیح، آپ کچھ انتظار تو کریں، ممکن ہے کہ یہ کوئی اچھا پھل دے.
یہ میٹھا پھل دے دیں، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے باغبان اگر پھل کے لگنے سے پہلے اپنے تجربے کی بنیاد پر کسی درخت کو کاٹ دے، کسی جڑ کو کاٹ دے، کسی تنے کو ہٹا دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ آ کر کہیں گے کہ بھائی آپ ذرا انتظار تو کریے، اس کا پھل لگنے تو دیں، ممکن ہے کہ یہ بادام میٹھے ہوں، یہ کہا جائے گا نا۔ لہذا جس دن اس پھل نے کڑوا ہونا شروع کر دیا، اور جس دن اس بات کا احساس ہو گیا، اور جس دن یزید تخت خلافت پر آیا، شراب اور جوا عام ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے گناہوں کو خلافت کے دربار میں انجام دیا جانے لگا، یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر آ کر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دی ہے کہ جس کے بعد فقط اور فقط یزید نہیں بلکہ یزید جن جڑوں پر پروان چڑھا تھا، جس خلافت کی کرسی پر بیٹھا تھا، اس پوری خلافت کو اپنی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ہستی۔ لیکن یہ باتیں کب عیاں اور رونما ہوئی اور کب آشکار ہوئی؟ یہ اس وقت آشکار ہوئی کہ جب لوگوں نے اس بات کو دیکھا، اس بات کو احساس کیا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کام کیا کر گئے ہیں۔ دیکھیے، اگر فقط سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شہید ہو جاتے اور قضیہ یہاں پر تمام اور ختم ہو جاتا، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ ہم تک کیا باتیں پہنچتی؟ وہ کون سی تاریخ تھی جو ہم تک پہنچتی؟ لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی قضیے کو، کسی بھی واقعے کو اس کی جہت سے دیکھا جاتا ہے، اس کے اینگل سے دیکھا جاتا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرتا چلوں۔ آپ نے دیکھا کہ بھائی دو اہم ترین اشخاص ہیں، امیر کبیر ہیں، آپ کے علاقے کے اندر جو ہے ان کا کافی احترام کیا جاتا ہے، پیسے والے لوگ ہیں، زبردست لوگ ہیں۔ آپ ایک جگہ راہ رہے تھے، رستے میں آپ نے دیکھا کہ بھائی وہ دو افراد لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ایک لمبی قطار ہے، بہت بڑی قطار ہے، بہت بڑی لمبی لائن ہے، اس کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ یار یہ تو انہوں نے تو عزت ڈبو دی، اپنی عزت خاک میں ملا دی، یہ اتنے امیر کبیر افراد، اتنے باعزت گھرانے کے لوگ اور اتنی بڑی لائن کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے لائن کے اندر لگنے کی؟ ہے نہیں، اس قطار کے اندر انہیں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا اور آپ کہیں گے کہ یار ان لوگوں نے تو اپنی عزت خاک میں ڈبو دی، عزت خاک کے اندر ملا دی۔ کیوں؟ بات کیا ہوئی؟ آپ چلے گئے اپنے گھر، آپ نے فلاں دوسرے بندوں کو بتایا، دو چار اور لوگوں کو بتایا، آپ نے دیکھا بھائی فلاں بندے جو ہے وہ لائن کے اندر لگے ہوئے تھے، انہوں نے تو اپنی عزت خاک کے اندر ملا دی، ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی لائن کے اندر لگنے کی، اتنی بڑی قطار میں لگنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی انہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ اچھا، آپ نے جب دو افراد کو بتایا تو ان دو افراد نے بتایا آپ کو پتہ ہے، دیکھیے جہت بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی بات کی جہت انسان کو معلوم ہو تو نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر جہت معلوم نہ ہو تو نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں آنا چاہ رہا ہوں امام سجاد علیہ السلام اور تربیت مومنین تک۔ اگر کسی بات کی انسان کو جہت معلوم ہو تو نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جہت معلوم نہ ہو تو نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ چونکہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر مل کیا رہا ہے، لہذا کیا کہنے لگے کہ اپنی عزت خاک میں ڈبو دی۔ لیکن جب آپ نے کسی دوسرے شخص کو جا کر بتلایا کہ آپ نے دیکھا کہ فلاں افراد دو قطار کے اندر لگے ہوئے تھے، او دو نامی گرامی افراد، تو کہے کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ وہاں مل کیا رہا تھا؟ کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا کہ بھائی وہاں خاک شفا بٹ رہی تھی، وہاں پر خاک شفا بٹ رہی تھی۔ اب جیسے ہی آپ نے سنا کہ وہاں پر خاک شفا بٹ رہی تھی، جو آپ کا تصور پہلے ذہن میں تھا کہ انہوں نے اپنی عزت خاک میں ملا دی ہے، اب آپ کے ذہن میں کیا تصور آیا؟ ارے یہ تو اس خاک کے پیچھے لگے ہیں کہ جو باعزت بنا دیا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل۔ تو یہ تو وہ خاک ہے کہ جس خاک کو سید الشہداء نے وہ عزت دی ہے کہ اب ہر شخص اس خاک کے ذریعے سے باعزت ہو جایا کرتا۔ تو اس سے پہلے جب تک آپ کو جہت معلوم نہیں تھی، جب تک آپ کو نقطہ نگاہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کام کیا کیوں جا رہا ہے، آپ کیا تھے؟ حیران و پریشان تھے، آپ کہہ رہے تھے یہ کیا کام کر دیا آپ نے۔ لیکن جیسے ہی آپ کو اس جہت معلوم ہوئی، اس کی ڈائریکشن معلوم ہوئی، تو آپ نے کہا کہ ہاں واقعاً وہ تو خوش نصیب ہے، وہ تو اپنا مقدر سنوار رہے تھے، وہ تو عقل مندی کر رہے تھے، ہم بے وقوف تھے جو وہاں سے گزر کر چلے گئے اور ہم نے اس نعمت کو، ہم نے اس فضیلت کو اپنے لیے نہ لیا۔ ایسا ہی ہے۔ خوب، اب چلیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قضیے کی طرف
کیا کام کر گئے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام؟ کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے، خوب اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے، لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی جو جہت تھی وہ نہیں پتہ چل سکی۔ اگر امام سجاد علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قضیے اور واقعہ کربلا کی جہت ہمیں نہ پتہ چل سکتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کام کیا یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تھا اگر جناب سید سجاد اور بی بی زینب نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو واقعہ کربلا کو الہی نگاہوں سے دکھانے والی تھیں۔ باقی سب تو بشری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اس قضیے کو، لیکن سید سجاد اور بی بی زینب وہ ہستیاں تھیں کہ جو ہمیں اس واقعے اور اس قضیے کو کربلا کی نگاہوں سے، پروردگار کی نگاہوں سے، الہی نگاہوں سے دکھا رہی تھیں۔ اور کیسے الہی نگاہوں سے دکھایا؟ کہ جب بھی کسی نے آ کر سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کون ہیں، تو کیا فرمایا؟ خطبوں کے اندر کیا فرمایا؟ جناب سید سجاد خطبے کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انا ابن من انتہک حرمتہ، میں وہ شخص ہوں کہ جس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ دیکھیے سید سجاد پورے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، شام سے لے کر مدینے تک تعارف کس بات کا کروا رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہستی ہوں کہ جس کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور میں ہوں کون؟ میں ہوں علی ابن ابی طالب کی اولاد، میں ہوں رسول کا نواسا۔ وہ جسے شہید کیا گیا وہ کون ہے؟ وہ ہے رسول کا نواسا۔ اگر تعارف کرا رہے ہیں تو فقط ایک بات کا تعارف کرا رہے ہیں کہ دیکھو جسے شہید کیا گیا وہ رسول کا نواسا ہے، جس نے اس قربانی کو پیش کیا وہ ہے کون؟ رسول کا نواسا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اسی بات کو فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر اذان ہو رہی ہے تو اذان کے اندر جو پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ کیا نظر آتی ہیں؟ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے ہی کہا گیا تو کہا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ تمہارے نانا ہے یا ہمارے نانا ہے، یہ تمہارے جد ہیں یا ہمارے جد ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سید الشہداء کے اس پیغام کو، سید الشہداء کی اس قربانی کو سید سجاد نے جہت دی ہے، سید سجاد نے نقطہ نگاہ دیا ہے کہ دیکھو اسے دو شہزادوں کی جنگ مت سمجھنا، اسے کوئی عام کارنامہ نہ سمجھنا، جہت ایک ہی ہے۔ کیا جہت ہے؟ جہت یہ ہے کہ رسول کا نواسا شہید ہو گیا، تم گریہ کرو۔ ہم ہیں کون؟ ہمارا تعارف کون ہے؟ تعارف کیا ہے؟ ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق ہیں۔ ہمارا تعارف ہے کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ ہمارا تعارف ہے کیا؟ ہم وہ ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے ولایت عطا کی ہے۔ ہمارا تعارف ہے کیا؟ ہمارا تعارف یہ ہے کہ رسول 10 ہجری کے اندر جس کے بارے میں اعلان کر رہے تھے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ تمہارے بارے میں اعلان تھا یا ہمارے بارے میں اعلان تھا؟ تو قضیہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قضیے کو اگر کسی نے جہت دی ہے، اگر کسی نے اینگل دیا ہے، ڈائریکشن دیا ہے کہ کس ڈائریکشن کے اندر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو سمجھنا ہے، تو وہ جناب سید سجاد ہے۔ اور جناب سید سجاد نے مومنین کی کیا تربیت کی ہے یہ انشاءاللہ تفصیلی آئے گی گفتگو، لیکن سب سے اہم تربیت مومنین کی جو کی ہے سید سجاد نے، وہ کیا کی ہے؟ وہ یہ کہ قضیہ کربلا کی جہت بتلائی ہے۔ کربلا ہے کیا یہ بتلائیے ہے؟ کیا ہے کربلا؟ رسول کا نواسا تھا، بے غور و کفن مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گیا۔ پورے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام یہی بتلاتے رہے۔ علامہ مجلسی روایت نقل کرتے ہیں مسلم گچکار سے۔ کیا روایت ہے؟ کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے ایک مرتبہ مجھے حکم دیا کہ جیسے ہی یہ کاروان کوفے کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، کیا حکم دیا؟ حکم دیا کہ دیکھو یہ کاروان آ رہا ہے اور اعلان کرو کہ یہاں پر جو ہے خارجی آ رہے ہیں کچھ۔ اور جیسے ہی میں اعلان کرنے کے لیے گیا، میں نے کہا کہ یہ خارجی ہیں، کچھ لوگ ہیں، تو سوال کیا گیا کہ بھائی یہ کون خارجی ہیں کہ جنہیں داخل کیا جا رہا ہے کوفہ کے اندر؟ کہا کہ یہ حسین ابن علی ہیں کہ جن کے سروں کو نوک نیزہ پر، اگرچہ کہ یہ مصائب کی روایت ہے لیکن اسے دوسرے انداز سے بھی سننے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے ہی یہ جملہ سنا میں نے تو میں نے صبر کیا کہ خادم باہر آیا اور
ایک مرتبہ سروں کو پیٹنے لگا کہ بھائی یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین ابن علی ہیں کہ جنہیں باغی اور خارجی بنا کر لایا جا رہا ہے، کہ جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یہ تمام واقعہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ہیں کہ جو اپنے ساتھ کھجوریں لے کر آ رہے ہیں، کھجوریں لے کر آ رہے ہیں کچھ بچے، اور کس کو دے رہے ہیں؟ خاندان اہل بیت کو دے رہے ہیں۔ وہ جو خاندان حرم ہے، وہ جو حریم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ جو امام حسین علیہ السلام کے خواتین ہیں گھر کی، ان کو لا کر خرما پیش کر رہے ہیں۔ تو جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ ان الصدقۃ علینا حرام، ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم وہ ہستیاں ہیں۔ اگرچہ کہ یہ مصیبت کی روایت بھی ہے، لیکن دوسری جانب سے جناب سیدہ زینب پیغام کیا دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھو ہم کون سی ہستی ہیں، وہ رسول کے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ رسول کے جس کی شہادت کی گواہی تم نماز کے اندر دیتے ہوئے نظر آتے ہو، اذان کے اندر دیتے ہوئے نظر آتے ہو، اقامت کے اندر دیتے ہوئے نظر آتے ہو، وہ تھے کس کے نانا؟ وہ تھے کس کے جد؟ وہ تمہارے جد ہیں کہ ہمارے جد ہیں؟ قدم قدم پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اگر تعارف کروایا ہے سید سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہما نے، تو وہ کیا تعارف کروایا ہے؟ وہ یہی تعارف کروایا ہے کہ دیکھو رسول کا ایک نواسہ تھا کہ جو کربلا کے میدان کے اندر شہید کیا گیا، محمد مصطفیٰ کے جس کا تم کلمہ پڑھنے والے ہوں اس کے نواسے کو شہید کیا گیا ہے۔ اور ایک سے زیادہ مقامات پر ہمیں خطبات کے اندر یہی تعارف نظر آتا ہے، چاہے خطبات کے اندر چلے جائیں، چاہے کوئی آ کر سوال کرنے والا سوال کرے کہ آپ ہے کون، چاہے کوئی آ کر یہ پوچھے کہ یہ بتلائیے کہ ہم آپ لوگ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، تو جناب سید سجاد نے کیا کہا کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ، میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ جب وہ نماز پڑھ کے آیا تو بتلایا امام نے کہ دیکھو یہی ہماری کامیابی ہے، آج یہ نماز ہو رہی ہے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ محمد الرسول اللہ کا نام اگر آج لیا جا رہا ہے تو یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے یہ جو خلافت تھی بنو امیہ کی، اسے اتنا کمزور کر دیا تھا، اتنا کمزور کر دیا تھا کہ یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے چند ہی سالوں کے اندر، 30-40 سالوں کے اندر، یہ تخت جو بنو امیہ کا تھا وہ کیا ہو گیا؟ بالکل پلٹ گیا۔ اور اس کے بعد جو بنو عباس ہے وہ یہی دعویٰ کرتے ہوئے آئے تھے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے اس خلافت کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا تھی؟ یہ اچانک سے کیسے تخت پلٹا؟ دیکھیے جب بھی کہیں پر اس طریقے کی تبدیلی رونما ہوتی ہے، سلطنتی تبدیلی رونما ہوتی ہے، تو وہ ایک دن کے اندر نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ سلسلہ وار محنتیں اور کاوشیں ہوتی ہیں۔ اگر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر امام حسن علیہ السلام ہوتے تو وہاں پر وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ یہ جو ایک تصور لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ یہ شہزادہ امن ہے اور وہ شہزادہ جنگ، نہیں، یہ تصور غلط ہے، بالکل غلط تصور ہے۔ یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر اگر امام حسن علیہ السلام ہوتے تو یہی اقدام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اگر امام حسن کی جگہ پر ہوتے تو وہی صلح کرتے ہوئے نظر آتے، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کرتی ہے، یہ پروردگار عالم کے دین کی خاطر کام کیا کرتی ہے۔ ان کا بطمِ نظر اور ان کی نقطۂ نگاہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ یہ کہ دین اسلام کی حفاظت، اور جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں ان کے نقطۂ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ حسین ابن علی جہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہو۔ تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ جو تبدیلی اس خلافت کے اندر رونما ہو رہی تھی، جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں تھے، جس کی جانب گاہے بگاہے جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی، لوگ اس کی جانب متوجہ نہیں تھے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اس تحریک کے بعد، اس قضیے کے بعد، اس واقعے کے بعد بنی امیہ کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کے بعد یزید مزید گناؤنے جرم کے اندر مبتلا ہوا، مکہ اور مدینہ پر حملہ کیا، اور اس کے بعد 2 سال بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ اور اس کے بعد بنو امیہ اتنی کمزور ہوتی چلی گئی کہ نتیجہ یہ نکلا کہ بنی امیہ کا پانسا پلٹا، اور اس کے بعد کچھ دوسرے لوگ آئے کہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم جو ہے اہل بیت نبوت کو خلافت دلائیں، اور پھر وہ بنو عباس کی خلافت کے جو آپ لوگ سماعت فرماتے رہتے ہیں، اور کبھی موقع ہوا تو تفصیل کے ساتھ اسے عرض کیا جائے گا۔ یہ ہے قضیہ کربلا۔
جناب زینب سلام اللہ علیہ کیا کہتی ہیں؟ ویلکم یا اہل الکوفہ اتدرون ای کبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فریتم، تم جانتے ہو کہ تم نے، دیکھیے تعارف وہی والی بات ہے کہ جہت اگر کسی نے دی ہے، اگر ڈائریکشن اگر کسی نے بتلائی ہے کہ کربلا کی ڈائریکشن کیا ہے، تو وہ جناب سیدہ زینب ہے اور مولا سجاد ہے. ورنہ آج بھی جس طریقے سے اس قضیے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ہر شخص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قضیے کو استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قضیے سے اپنے مفادات کو جوڑتا ہوا نظر آتا ہے. اگر جناب سید سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو اس قضیے کی جہت معلوم نہ ہو سکتی تھی، اس کی ڈائریکشن معلوم نہ ہو سکتی تھی. اس کی فقط اور فقط ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی ڈائریکشن ہے اور ایک ہی جہت ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھو رسول کا نواسہ شہید ہو گیا ہے، ہم وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار ہیں، ہماری شان کے اندر آیت نازل ہوئی ہے، ہم وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بستر پر سو کر پروردگار عالم کی مرضی کو خریدا ہے. کیا فرمایا جناب سیدہ زینب نے؟ ویلکم یا اہل الکوفہ اتدرون ای کبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرائیتم، ویل ہو تم پر، تم جانتے ہو کہ تم نے کس جگر گوشے رسول کو ذبح کر دیا ہے. وَأَيَّ كَرِيمَةٍ لَهُ أَبْرَزْتُمْ، اور تم جانتے ہو کہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کو تم بازاروں کے اندر لے کر آئے ہو، جس کو تم نے لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا ہے. وَأَيَّ دَمٍ لَهُ سَفَقْتُمْ، کون سا خون ہے کہ جو تم نے بہایا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اس خون سے رنگین کیا ہے. وَأَيَّ حُرْمَةٍ لَهُ انتہقتم، کون سی حرمت ہے کہ جس کو تم نے پامال کی ہے، وہ کون سا احترام ہے کہ جس کا تم نے پاس نہیں رکھا. وَلَقَدْ جِئْتُمْ بِهُ صُلْغَاءَ عَنْفَاءَ سَوْدَاءَ فَقْمَاهَا، پھر فرمایا افعجبتم ان مطرت السماء دمن، کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو کہ اس کی شہادت پر آسمان سے خون برسا. دیکھیے یہ ہے تربیت مومنین. امام سید سجاد جناب سیدہ زینب، یہ ہے تربیت مومنین. بتلایا مومنین کو کہ دیکھو کربلا کی جہت کیا ہے. اگر جہت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس چیزوں کے دشمن ہیں کہ جس سے وہ جاہل ہے. یہ ایک مقولہ ہے، ایک محاورہ ہے عربی زبان کے اندر کہ جس چیز کو انسان نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو قضیہ آپ کے سامنے بتلایا ہے کہ جو دو افراد اگر قطار میں لگے ہوئے ہیں، نہیں معلوم ہے کہ کس جہت اور کس سبب اور کس ریزن سے لگے ہوئے ہیں، تو لہذا کہا گیا کہ یہ تو اپنی عزت خاک میں ڈبو رہے ہیں. لیکن جب پتہ چلا کہ یہ خاک کے شفا لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو پھر جہت نقطہ نگاہیں تبدیل ہو گئی. بالکل اسی طریقے سے سید سجاد اگر کربلا کی جہت کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو کربلا ہے کیا، کربلا کا فقط اور فقط ایک ہی بات ہے، کیا کہ نواسے رسول شہید ہو گئے. جناب سیدہ زینب بھی یہی بتلاتی ہوئی نظر آتی. اب اگر آسمان سے خون برس رہا ہے تو یہاں پر تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ رسول کا نواسا وہ کہ جس کے ہاتھ میں پروردگار نے بہت سارے امور کو دیا ہوا ہے، وہ ہستی کہ جو پروردگار عالم کے نزدیک محبوب ترین ہستیوں میں سے ہے. ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، میں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا مگر یہ کہ ان کی محبت کے اندر خلق کیا ہے. وہ جو حدیث قصہ کے جملے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أُخْرَى أَنْتُمْ لَا تُنْصَرُونَ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكُمُ الْمَحْلُ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ الْبِدَارُ وَلَا يَخَافُ فَوْتَ السَّارِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَبِالْمِرْصَادِ. تم لوگوں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. قدم قدم پر ایک ہی بات بتلاتے ہوئے آتے، ایک ہی تربیت کرتے ہوئے آتے ہیں. دیکھیے بات کیا ہے، اگر امام رضا علیہ السلام بھی اس قضیے کو بتلاتے ہوئے نظر آئیں گے تو کیا ہے، بالکل ویسے ہی بتلاتے ہوئے نظر آئیں گے جس طریقے سے الہی نگاہوں سے بتلا رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر امام رضا علیہ السلام مجھے کوئی بات بتلائیں گے تو میں مانوں گا صرف. کیوں؟ اس لیے کہ میں امام کی امامت کا اعتقاد رکھتا ہوں. امام موسی کاظم علیہ السلام کربلا کے بارے میں اگر کوئی بات بتلائیں گے تو فقط میں مانوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کی امامت کو مانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ سب کے سب وحی الہی، یہ سب کے سب اس عالم غیب میں پروردگار سے متصل ہیں کہ جس عالم تک ہماری رسائی نہیں ہے. لیکن سید سجاد اور جناب زینب جب اس قضیے کو بتلا رہی ہیں کوفہ شام کے اندر، تو نتیجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فقط اور فقط یہاں پر مومنین آ کر ان کی باتوں کو نہیں سن رہے، بلکہ وہ افراد بھی آ رہے ہیں کہ جو ان کی امامت کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، جو جناب سیدہ زینب کو وہ ہستی نہیں مانتے ہیں کہ جو ہم اور آپ مانتے ہیں. لیکن وہ کیوں اس بات کو مان رہے ہیں، کیوں اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ افراد تھے کہ جو خود کربلا میں موجود تھے،
لہذا یہ اپنی آنکھوں دیکھی حال، اپنا آنکھوں دیکھا حال بتلا رہے ہیں، یہ آنکھوں دیکھی داستان بتلا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور یہ وہ بتلا رہے ہیں کہ جو کربلا کے اندر ہوا ہے۔ لہٰذا دو چیزیں ہیں، ایک مرتبہ میں مومن شیعہ ایک مرتبہ آ کر کسی قضیے کو سنتا، اور ایک مرتبہ ایک شخص کہ جو اس امامت کا اعتقاد نہیں رکھتا، لیکن وہ بھی آ کر جناب سید سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ان خطبات کی طرف نظر کرتا ہے، ان فرامین اور ارشادات کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہی تو وہ ہیں کہ جنہیں اسیر بنا کر لایا گیا ہے، یہ تو وہ خاندان والے ہی ہیں کہ جو کربلا کے اندر موجود تھے۔ بس عزیزان گرامی، اب دامن نفق کے اندر مزید گنجائش نہیں ہے، کوشش کریں گے کہ روز وہ اصحاب کا بھی تذکرہ ہوتا چلے کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تھے، لیکن ظاہر ہے پہلے عشرے کے اندر اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ تمام کے تمام مصائب کو انسان سمیٹ سکے اپنی گفتگو کے اندر، لہذا بہت سے ایسے اصحاب ہیں کہ جن کا تذکرہ پہلے عشرے کے اندر نہیں ہو پاتا ہے، کوشش کریں گے کہ دوسرے عشرے کے اندر ان اصحاب کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے۔ آج جس صحابی کا تذکرہ مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے وہ ہے مسلم ابن اوسجہ۔ اللہ اکبر! کون ہے مسلم ابن اوسجہ؟ جب حبیب ابن مظاہر کو، یہ دونوں صحابی رسول ہیں، جس طریقے سے حبیب ابن مظاہر نے رسول کا دور دیکھا ہے، مورخین نے لکھا کہ مسلم ابن اوسجہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھے اور رسول کے صحابی تھے۔ جیسے ہی حضرت حبیب کو خط موصول ہوا امام حسین علیہ السلام کا اور نصرت کے لیے بلایا، تو حبیب جیسے ہی نکلے اپنے گھر سے تو کیا دیکھا کہ ایک عطاری کی دکان پر حنا اور مہندی خرید رہے ہیں مسلم ابن اوسجہ۔ حبیب ابن مظاہر نے بتلایا کہ مسلم، جانتے ہو کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں تنو تنہا ہیں اور ناصر اور یار و مددگار کے بغیر موجود ہے، اور میں حسین کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی مسلم نے یہ جملہ سنا، کہا کہ اچھا، حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے ہیں، عراق کی طرف آ چکے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ، مسلم ابن اوسجہ کہہ رہے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا حسین کی نصرت کے لیے۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ، اب مقاتل نے یہاں پر یہ بیان نہیں کیا کہ مسلم ابن اوسجہ کس طریقے سے کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، لیکن مقاتل نے یہ بات ضرور لکھی ہے کہ مسلم ابن اوسجہ بھی ان اصحاب اور انصار کے اندر موجود تھے کہ جو کربلا کے میدان میں حسین پر اپنی جان نثار کرنے والے تھے، اور مسلم ابن اوسجہ گئے ہیں۔ جب انصار کی باری آئی ہے، ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ نے جنگ کی ہے، صحابی رسول، دیکھیے واقعاً یعنی اندازہ کیجئے کہ وہ رسول کے وہ افراد کے جو رسول کے صحابی تھے ان مسلمانوں کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس بات کی غیرت نہیں آ رہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رسول کا دور دیکھا، یہ وہ شخص ہے کہ جو رسول کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے کہ جو رسول کا صحابی تھا، لیکن اس موقع پر بھی یہ حجتیں تمام کر رہے تھے حسین ابن علی۔ اللہ اکبر! حسین ابن علی رسول کے صحابیوں کو بھیج کر بھی حجتیں تمام کر رہے تھے، اور کبھی شبیہ رسول کو بھیج کر حجتیں تمام کر رہے تھے کہ دیکھو ہمارے درمیان وہ ہستی موجود ہے کہ جو رسول کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ ارے ہمارے درمیان تو وہ ہستی بھی موجود ہے کہ جو شبیہ رسول ہے۔ اگر ہمیں رسول کی زیارت کرنے کا شوق ہوتا تھا تو ہم اس کی طرف زیارت کر لیا کرتے تھے، یہ رسول کی شبیہ ہے۔ حسین ابن علی حجتیں تمام کر رہے ہیں فوج اشقیہ پر، تاکہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہ بچے۔ مسلم ابن اوسجہ ایک مرتبہ جنگ کرتے جاتے ہیں، اور جنگ کرنے کے بعد ایک موقع وہ آتا ہے کہ مسلم شہید ہونے والے ہیں۔ اب جیسے ہی مسلم ابن اوسجہ جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی ہے اپنے آقا کو، یبن رسول اللہ ادرکنی۔ ارے جیسے ہی مسلم ابن اوسجہ کی لاش پر حسین ابن علی پہنچے ہیں، حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی مسلم ابن اوسجہ کی لاش پر پہنچے ہیں۔ ابھی مسلم ابن اوسجہ کی جان میں رمق باقی ہے، ابھی روح قفس انوری سے پرواز نہیں کی ہے۔ ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ کی طرف دیکھ کر حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ اے مسلم، اگر مجھے اس بات کی خبر ہوتی کہ میں کچھ دیر بعد تجھ سے ملحق نہ ہوں گا
میں جانتا ہوں کہ مجھے تجھ سے ملحق ہونا ہے، اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ مجھ سے تجھ سے ملحق ہونا ہے تو میں تجھے کوئی سفارش کرتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ ہی دیر گزرے گی اور میں بھی تیرے ساتھ آن ہو لوں گا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ کہا، مسلم ابن اوسجہ نے کہا، مسلم ابن اوسجہ بھی مخاطب ہوئے ہیں کس کی طرف؟ حبیب ابن مظاہر کی طرف، اور کہا کہ حبیب، مسلم ابن اوسجہ حبیب سے کہہ رہے ہیں، کہا کہ اے حبیب ابن مظاہر ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کون سی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں بس ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا وصیت ہے؟ تاریخ نے لکھا اور مقاتل نے لکھا کہ مسلم ابن اوسجہ، اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان ہو جائے، طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما۔ کون ہے اصحاب اور انصار رسول؟ وہ خود بھی پاک ہیں اور طیب اور طاہر ہیں، اور جس زمین میں دفن ہوئے اسے بھی پاک اور طاہر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے مسلم ابن اوسجہ؟ مسلم ابن اوسجہ حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور مقاتل نے لکھا کہ جان، روح قفس انوری سے پرواز کرنے والی ہے، لیکن حبیب کو اشارہ کیا ہے، کس کی طرف اشارہ کیا؟ حسین ابن علی کی طرف اشارہ کیا۔ اے حبیب میں وصیت کرتا ہوں، کس کی وصیت کرتا ہوں؟ حسین ابن علی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حسین ابن علی، یہ ہے حسین ابن علی کے انصار کہ وقت آخر ہے، لیکن وصیت کون سی کر رہے ہیں؟ وصیت حسین ابن علی کی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون ہے یہ ہستیاں؟ کون ہے حسین ابن علی؟ کون ہے حسین ابن علی کا ساتھ دینے والے؟ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جو جب کربلا کے میدان میں شہید ہوئی ہیں، زیارت ناہیہ کے اندر ہمارے زمانے کے امام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ پر صبح و شام گریا کرتا ہوں، اور کیسا گریا کرتا ہوں کہ آنسوؤں کے بدلے خون گریا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عالم دین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے عالم میں خواب کے عالم میں ایک مرتبہ زمانے کے امام کو دیکھا اور سوال کیا کہ مولا، یہ جو آپ خون کے آنسو گریا کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ سوال کیا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا علی اکبر کا غم وہ تھا کہ جس کی وجہ سے آپ خون کے آنسو گریا کرتے ہیں؟ زمانے کے امام نے فرمایا کہ نہیں، علی اکبر کا غم وہ نہ تھا کہ جس کی خاطر میں خون گریا کرتا ہوں۔ کہا کہ اچھا، پھر قاسم کی لاش تھی، ارے وہ قاسم کا غم ہے کہ جس کے سبب اب خون گریا کرتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، وہ قاسم کا غم بھی نہ تھا۔ کہا کہ پھر وہ کون سا غم تھا؟ کہا کہ یقیناً وہ حسین ابن علی کی شہادت ہوگی، ارے وہ نواز رسول کی شہادت ہوگی جس کی وجہ سے آپ خون گریا کرتے ہوں گے۔ کہا کہ نہیں، وہ نواز رسول کی شہادت بھی نہ تھی۔ کہا کہ پھر وہ کون سا غم تھا؟ کہا کہ ارے میری پھوپھیوں کا دربار میں جانا، ارے زینب ام کلثوم کی چادروں، ارے زینب ام کلثوم کی سروں سے چادروں کا چھن جانا، یہ وہ غم ہے جو زمانے کے امام کو خون رلاتا ہے۔ میرا سلام ہو زینب ام کلثوم پر۔ ارے جب حسین اکبر کی لاش کو لائے تھے، ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک مخدرہ علی اکبر کی لاش پر گری تھی، اور جیسے ہی لاش پر گری تھی، حسین ابن علی نے ایک مرتبہ بڑے پیار سے علی اکبر کی لاش سے زینب کو جدا کیا، لیکن ہائے رے غربت زینب کبریٰ، میں کہوں گا اے حسین ابن علی، ابھی اکبر کی لاش سے تو بڑے پیار سے جدا کر رہے ہیں، لیکن ارے شام غریبہ 11 محرم، یہی آپ کی بہن، یہی زینب کبریٰ ہوگی، یہی مخدرہ ہوگی، آپ کی لاش سے لپٹی ہوئی ہوگی۔ 11 محرم ایک لعین آئے گا، ارے تازیانہ مارے گا، آپ کی لاش سے جدا کیا جائے گا۔ ہائے زینب کبریٰ، کوئی سوار کرانے والا نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ سب مل کر انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کربلا کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اپنے دنوں کو کربلا کی جانب لے کر جاتے ہیں۔
یقیناً بہت سے افراد ہیں کہ جو دلوں کے اندر خواہش رکھتے ہیں کربلا معلّہ کی زیارت نصیب ہو، حالات بہتر ہوں، کربلا معلّہ کا روضہ دیکھیں، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زری کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں، سب مل کر سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام، سب مل کر پڑھیے، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين۔ پروردگارا تجھے انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، پروردگارا دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، دنیا میں بہت سے مومنین ہیں مختلف مشکلات کے اندر پریشان ہیں، رزق و روزی کے حوالے سے پریشان ہیں، بعض مومنین بیمار ہیں، بعض قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، بے گناہ ہیں۔ پروردگارا تمام کی مشکلات کو غیب سے حل فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، پروردگارا اگر ظالمین ہدایت کے لائق ہے تو ان کی ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں جلد از جلد نیست و نابود کر دے۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے منتقم خون کربلا، پروردگارا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔